अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज जैसा कि आपकी अलग है कि ट्रेनिंग है हमारे नासिर खान साहब की डबल डायमंड है और बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं और आज इनकी ट्रेनिंग है और ये टॉपिक है कि आप समझ पाओगे व्हाई स्ट्रेंथ इज इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेस एंड अचीविंग योर गोल। तो इसमें ट्रेनिंग देंगे नासिर खान साहब। ट्रेनिंग से पहले मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे दोस्त आएँ और आगे तिलावत को अनुपात करें और सेशन के बाकायदा आगाज करें। قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. جزاک اللہ۔ مجھے امید ہے کہ سب نے اپنے موبائل سائلنٹ پہ کر لیے ہوں گے، تو ایک بار پھر چیک کر لیں۔ اگر آپ کو موبائل سائلنٹ بھی نہیں ہے تو موبائل سائلنٹ کر لیں تاکہ دوران ٹریننگ ہوئے ٹرینر یا کوئی ممبر ڈسٹرب نہ ہو، کیونکہ جب ٹریننگ کے دوران موبائل کی گھنٹی بجتی ہے تو توجہ جو ہے نا پوری طرح نہیں آتی ہے، اس لیے اپنے موبائل سائلنٹ کر لیں اور آپ کی بھرپور تعلیموں میں تشریف لاتے ہیں ہمارے آج کے ٹرینر جناب ڈبل ڈائمنڈ ناصر خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ گڈ مارننگ۔ گڈ مارننگ۔ کتنے لوگوں کو آج کا ٹاپک پتا ہے؟ پتا کتنے لوگوں کو ہے؟ پتے سے مطلب سمجھتے ہیں؟ پتہ کسی کو نہیں، آج پتہ کرنا ہے۔ پتے سے مطلب سمجھتے ہیں؟ ہاں جی بتاؤ بیٹا۔ سر ہم کیوں مسلسل اپنے گول اور اچیونگ کرتے رہتے ہیں؟ بائے کیوں کرتے رہتے ہیں؟ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے پرسسٹنس۔ Why persistence is important? Your success and achieve your goal. یہ لفظ سمجھا ہے؟ یہ جو persistence کہہ رہا ہے یہ لفظ سمجھا ہے؟ آپ کو پتا ہے کامیاب لوگوں میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ کتنی ہیں ٹوٹل؟ تھوڑی سی بات چیت کر لیتے جب تک لوگ آ جائیں گے۔ جانتے ہیں؟ سیلف کانفیڈنس، اچھا جی، مستقل مزاجی، اچھا جی، اور مسلسل محنت، اور ٹنل ویژن، اور گول پہ فوکس کرنا، جی گول پر فوکس گول پہ فوکس کرنا، اور یہ ساری وہ چیزیں جو آپ کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ میں آ رہی ہیں۔ پرسنل ڈیولپمنٹ جو قدرتی آپ کی ہوتی ہیں، جو قدرتی آپ کی ہوتی ہیں، یہ بھی بیٹا پرسنل ڈیولپمنٹ میں نہیں آ رہا۔ مائنڈ سیٹ ہم بناتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے اندر قدرت ہی ڈال دیتی ہے۔ پوری دنیا میں ریسرچ کر کے ثابت کیا گیا 13 کیفیات ایسی ہیں جو کامیابی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ جتنے بھی دنیا کے کامیاب ترین لوگ ہیں ان کے اندر یہ 13 کیفیت پائی گئی، جن کیفیات میں سے ایک کیفیت کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ صحیح؟ اگر جس طرح ہم باقاعدہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر بار ایک پوائنٹس پہ بات کرتے ہیں، وہ ساری کیفیات ہیں۔ صحیح؟ خواہش کا ہونا ایک کیفیات ہے، فیتھ کا ہونا ایک کیفیات ہے۔ صحیح؟ یہ وہ کیفیات ہیں جو آپ کے اندر بلٹ ان ہوتی ہیں حالات، لوگوں میں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان چیزوں کو یا تو ختم کر دیتی ہیں یا بڑھا دیتی ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس کو نیگیٹو استعمال کرنے لگتے ہیں، کچھ لوگ اس سے ڈر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اس سے ڈرتے نہیں ہیں اور اس پہ چھا جاتے ہیں۔ جو اس پہ چھا جاتے ہیں ان کی پوری دنیا میں جو پرسنٹیج ہے وہ 3% ہے۔ جو کامیاب ترین لوگ کہلاتے ہیں
جو آگے پیچھے ہو جاتے ہیں وہ کہیں بھی نہیں رہتے, وہ ایک عام زندگی گزار کے دنیا سے چلے جاتے ہیں. اور میں ایک چیز پڑھ رہا تھا, بڑا اچھا لگا مجھے, کہتا ہے چیمپئن ڈونٹ ڈو ڈفرینٹ تھنگس. کیا بولتا ہے؟ چیمپئن ڈونٹ ڈو ڈفرینٹ تھنگس, دے تھنک ڈفرینٹلی. وہ مختلف چیزیں نہیں کرتے, وہ مختلف سوچتے ہیں, تبھی ان کو کامیابیاں ملتی ہیں. اور میں نے کئی بار ایسے ہی سنا, کاروبار جو ہے وہ پیسے سے نہیں چلتا, آئیڈیا سے چلتا ہے. جتنا بہترین آپ کا آئیڈیا ہوگا اتنا زبردست آپ کا کاروبار ہوگا. جتنے نئے آئیڈیاز آپ کو آئیں گے اتنا ہی زبردست آپ کا بزنس امپروو کرتا جائے گا. ہم اگر پرانے ہی آئیڈیاز پہ رہیں گے تو پھر ہم وہ چیزیں نہیں پا سکیں گے. 10 سال میں انہوں نے پائی تو 10 سال میں آپ بھی پائیے گا. صحیح؟ تو یہ جو لفظ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اسی پہ آج ہم نے بات کرنی ہے, کیونکہ یہ گول کے لیے کیوں ضروری ہے اور یہ ہماری سکسیس کے لیے کیوں ضروری ہے. جو لفظ ہے سکسیس, یہ مجھے پسند نہیں. صحیح؟ کیا آپ کو پسند ہے؟ کیا آپ کو پسند ہے؟ جواب نہیں آ رہا ہے. سب کی پسند ہوتا ہے سکسیس. نہیں, سکسیس کوئی لفظ نہیں. جب ہم کوئی چیز سکسیڈ کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں اندر گول سیٹ کرنا پڑتا ہے. زندگی میں ہمیشہ سکسیس کیا چیز ہے؟ لوگ سکسیس کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ بات تو اتنی سی ہے, جو انہوں نے کہا ہر کوئی چاہتا ہے. میں نے کہا مجھے پسند نہیں, میرا ذاتی نظریہ یا میرا ذاتی خیال ہے یہ, اور میں نے اسی لیے آپ کی طرف چھوڑ دیا کہ آپ کیا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں سر اس میں تھوڑا سکسیس ہے نا, بالکل اینڈ میں اس کا رزلٹ ہوتا ہے, لیکن اس سے پہلے کی جتنی ایفرٹس ہیں ساری, جو آپ نے اس کے اندر میں جو اپنے آپ کو ان کرنا ہے, جو مسئلے آپ نے جھیلنے ہیں, تو وہ اصل میں ہے سکسیس کو دلانے کے لیے. تو سر یہ پرسسٹنس کا اردو میں مطلب بتائیے گا. سر یہی بتاؤں گا, وہی بتاؤں گا. چلیں کوئی بات نہیں. مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا کہ مجھے کیوں پسند نہیں. سر بتائیے کیا کہتے ہو؟ جی سر بتائیے سر. سکسیس کا مطلب ہے آپ کسی چیز کو پالیں, بس وہیں تک آپ کی سوچ ہے. یہ بات سمجھ لیجیے. جس طرح ابھی بھائی نے بڑی پیاری میں نے تو بات کی, کہا نا. میں نے بھی یہی سب کہنے جا رہا ہوں سر. آپ کی بات کو میں بالکل آگے کرنے جا رہا ہوں, کیونکہ ہماری سوچ کے لوگ کتنے ہیں ایک جگہ پہ. دیکھیں, ہمیں اس جگہوں تک لانا ہے, ہمیں اس جگہوں تک لوگوں کو لانا ہے, ہمیں اس جگہ پر لوگوں کو چھوڑنا نہیں ہے. سکسیس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. کوئی ڈائمنڈ بننا چاہتا ہے تو اس کے بعد کیا کرے گا؟ وہ سوچ کیا ہے اس کے بعد اس کی جتنی بھی ایفرٹس ہے وہ ختم ہوتی چلی جائیں گی آستہ آستہ. جو اس نے پانا تھا وہ پا لیا. لیکن اگر ایکسیلنس پہ اس لفظ کو لے جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد تمہارے طے. ایکسیلنس کا مطلب ہوتا ہے کامیاب ترین. کامیاب ہونا ایک لفظ ہے اور کامیاب ترین ہونا ایک الگ لفظ ہے, اور کامیاب ترین ہونا ہی بہترین ہے. اس جگہ پہ جب چیزیں آپ کے پیچھے بھاگنے لگتی ہیں, اور اس جگہ پہ آپ چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. بس مجھے اتنا فرق نظر آتا ہے ان دونوں باتوں میں. سکسیس کے لیے ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, جب ہم ایکسیلنس ہو جاتے ہیں تو چیزیں ہمارے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہیں. تو کون سی جگہ پسند آئے گی؟ ایکسیلنس. ہمیں ایکسیلنس پہ جانا ہے, کامیاب ترین ہونے پہ جانا ہے, ہمیں کامیاب نہیں ہونا ہے. سمجھ گئے بات؟ اگر آپ اپنے ڈیکشن کو دیکھ لیجئے تو یہاں ہر عہدے کے بعد ایک عہدہ ہے. یہاں تک کہ آپ کو اتنا عادی بنا دیا جا رہا ہے کہ 20 ڈائمنڈز آپ کی طرف سے آنے چاہیے. اس کو بنا, اس کو بنا, اس کو بنا, اس کو بنا, ایک عادت بن جائے گی. 20 کے بعد آپ 100 نکال دیں گے. اگر اس بات کو سمجھیں, یہ نہیں ہے کمپنی کو یہ چاہیے, ایک عادت ڈالی جا رہی ہے. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب میں ان کو اپنے نظریے سے دیکھتا ہوں, اور بڑا مزہ آتا ہے مجھے اپنے نظریے سے اس کو دیکھنے کا. میں لوگوں کے نظریے سے نہیں دیکھتا. میں نے ابھی آپ سے کہا مجھے اپنے آئیڈیاز بنانا مزہ آتا ہے, مجھے اپنی سوچ بنانا مزہ آتا ہے کہ جو مجھے اندر سے موٹیویٹ کرے. مجھے باہر سے موٹیویٹ ہونے کی ضرورت نہیں, مجھے کوئی آئے گا اور بتائے گا. کلیئر؟ تو یہ جو پرسسٹنس ہے یہ 2-3 لفظوں کا مل کے بنا ہے, یہ ایک لفظ نہیں ہے. اگر ہم اس کو جا کے دیکھیں, جیسے اگر میں ایک چھوٹی سی کہانی سناؤں
सारी बात इसके अंदर आ जाएगी, तो फिर इसको हम खोल लेंगे। तो आपको समझ में आएगा ये लफ्ज क्या है। मैं जब एक अपने सीनियर के साथ था तो उन्होंने मुझे एक दिन एक बात कही कि देखो ये मार्बल है और तुम्हें कोई चीज ना दी जाए और कहा जाए उंगली से इससे सुराख करना है, क्या कर लोगे? नहीं। मैंने कहा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा अगर मैं एक ऐसी चीज पानी का कतरा वो लाऊं और उससे इससे सुराख कर लूं तो क्या होगा? अगर उसको ये कह दूं तो उन्होंने एक बाल्टी में पानी भरा और उसमें से टिप टिप करके पानी बहाने लगे। मैंने एक बात मैट्रिक क्लास के अंदर पढ़ी हुई थी कि अगर एक ही जगह पे मुसलसल ये लफ्ज इस्तकामत अगर पढ़ता रहे तो वहां सुराख हो जाएगा। मोबाइल या आपका मार्बल हो, चट्टान हो या कुछ भी हो, है ना? मैं ताकतवर तरीन इंसान इसको नहीं कर सकता, अपने हाथ से अपनी उंगली से इसमें सुराख नहीं कर सकता, लेकिन एक पानी का कतरा कर सकता है, लेकिन सिर्फ अपनी एक ही काबिलियत से कि वो मुसलसल उस पर पड़ता रहेगा। हम थक जाते हैं। यही एक छोटी सी कहानी है, इसके बाद फिर मजीद आगे चलते हैं। एक बादशाह का दरबार लगा हुआ था और बड़े बड़े लोग आ रहे थे, तो उसमें एक आदमी था लोहार, वो बादशाह के महल में आके बैठा करता था। वो पूरे मुल्क में उससे बेहतरीन तलवारें, तीर, जितना भी लोहे का सामान था उससे बेहतरीन कोई नहीं बना सकता। वो पूरे मुल्क में अपना सानी नहीं रखता। तो अभी दरबार में बैठे हुए थे, एक दिन तो एक बंदा आता है, बादशाह उसके लिए जगह छोड़ देता है तख्त पे। वो बंदा उसको देखता है, बड़ा हैरान होता है कि बादशाह ने आज तक मेरे लिए कभी तख्त पे जगह नहीं छोड़ी, ये कौन आया है जिसके लिए तख्त पे जगह छोड़ दी गई? वो आके बादशाह के साथ बैठ गया, बादशाह के साथ जब तक रहा बातचीत हुई फिर वो चला गया। लेकिन इस लोहार को, उस बंदे को देख के, उसकी जो इज्जत उसने बादशाह ने दी उसको देख के बड़ा एक अजीब सा लगा कि यार मैं पूरे मुल्क में सबसे बेहतरीन ये सारे काम करने वाला हूँ, बादशाह ने मुझे अपने साथ कभी तख्त पे नहीं बिठाया, ये कौन पहली बार आया जो बादशाह के साथ तख्त पे बैठ गया? उसने लोगों से पूछना शुरू किया तो पता लगा वो उस वक्त का आलिम था, इल्म वाला। उसने कहा वेरी गुड यार, कि मतलब मेरे हुनर से भी अच्छा कोई हुनर है कि बादशाह ने उसको इतनी इज्जत दी। मुझे तो दरबार में जगह दी, उसको तख्त पे जगह दी, और उसने जाके सब छोड़ दिया। उसने कहा मैं भी इल्म हासिल करूंगा, मैं भी ऐसा ही बनूंगा, मैंने भी बादशाह के साथ तख्त पे बैठना। उसने 1 साल बड़ी मेहनत की और उसके बाद जब उसने अपना मुआवजा किया तो उसको कुछ भी नहीं आता था। 1 साल में वो कुछ भी हासिल नहीं कर सका और बड़ा परेशान हुआ। और उसने कहा नहीं भाई, ये वाकई जिसको बादशाह ने तख्त पे जगह दी ये वाकई बड़ी अहमियत का हामिल है कि मैं 1 साल में कुछ नहीं कर सका और ये बंदा कितना इल्म रखता होगा। ये सारी बातें सोच के वो अपने आप से हार गया और जंगल की तरफ निकल गया कि मैं क्या करूं, मुझसे नहीं होता। तो एक पहाड़ में जाके वो थोड़ी देर सस्ताने के लिए लेट गया। जब लेटा थोड़ी देर में तो उसके चेहरे पे पानी का कतरा आके गिरा। उसने उसको साफ किया, फिर अपनी सोच में सोचने लगा, फिर दोबारा आके गिरा, फिर उसने साफ किया, फिर वो पानी का कतरा आके गिरा। जैसे ही गिर रहा था तो उसको बड़ा हैरत हुई। उसने कहा यार ये कैसे हो सकता है, पहाड़ के अंदर मैं बिल्कुल नीचे हूँ और ये पानी का कतरा मुझ पे आके पड़ता है, ऐसा कैसे? तो वो निकला पहाड़, उस पे पहाड़ी पे चढ़ने लगा, देखा पहाड़ी के ऊपर से पानी बहता है और एक कतरा मुसलसल बह रहा है, टक टक टक, और वो उस जगह पे बह रहा है। उसने पूरे पहाड़ को काटते 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 और बिल्कुल अंदर तक जाके उसने सुराख बना दिया। जहां ये लेटा था वहां उसके पानी गिरने लगा। उसको बड़ी हैरत हुई। ये वापस उतरा और उसने बड़े रूप से कहा कि देखो, एक मैं अशरफुल मुखलूकात अल्लाह पाक का शाहकार, और मैं इल्म से भाग गया 1 साल कोशिश कर रहा, लेकिन ये कतरा जिसकी कोई ताकत नहीं है इसने पहाड़ को चीर डाला। ये पहाड़ ज्यादा सख्त या इल्म ज्यादा सख्त? उसने कहा पहाड़ कतरे के आगे तो कोई औकात नहीं है उसकी। और वो वापस गया, उसने फिर से इल्म शुरू किया और उस टाइम का सबसे बड़ा आलिम था।
صرف آپ کی سوچ بدلتی ہے تب سارا کچھ بدل جاتا ہے، اور جب تک سوچ نہیں بدلتی کچھ بھی نہیں بدلتا. یہ یاد رکھیے گا. یہ کہانی سنانے کا مطلب یہی ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنی جو سوچ ہے اس کو تبدیل کر کے دیکھیں، پھر ہمیں پتہ لگے گا کہ ہوتا کیا ہے. اور کچھ کام اللہ پاک کرواتا ہے. جیسے میں کئی بار کہتا ہوں، اگر 10,000 گھنٹے آپ کو آپ کے کام میں ہونے لگیں، جو کام بھی آپ کر رہے ہیں 10,000 گھنٹے آپ کو مسلسل اپنے کام میں ہونے لگیں، صرف اس کام میں، زندگی میں نہیں، تو اللہ پاک آپ کو بہت ساری چیزیں الہام کرنے لگتے ہیں، آپ کے اندر دینے لگتے ہیں. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے جہاں سچائی ہوگی علم وہیں آئے گا. تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ اگر آپ اپنے کام میں لگ جائیں اور اس کو چھوڑ کے کہیں آگے پیچھے نہ جائیں تو پھر آپ بہت کچھ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے دوستوں. اب جناب والا سب سے پہلی چیز اس لفظ کو بنانے کے لیے دیکھیں ہے آپ کے اندر بالکل پڑا ہوا. میں نے آپ سے کہا 13 کیفیات ہیں جو کامیاب ترین لوگوں میں ہوتی ہیں، وہ ہم سب میں ہیں. جتنے ٹیلنٹ دنیا میں ہیں وہ سارے ہمارے اندر موجود ہیں. جانتے ہیں کتنے ٹیلنٹ ہیں دنیا میں؟ جانتے ہیں؟ نہیں. 13 ٹیلنٹ ہیں دنیا میں. ان 13 ٹیلنٹ میں سے آپ ایک ٹیلنٹ میں پیدا ہوئے ہیں اور اللہ پاک نے 13 کے 13 ہی آپ میں رکھے ہیں، لیکن آپ کسی ایک خاص ٹیلنٹ میں پیدا ہوئے ہیں جس کو اگر جان جائیں تو آپ جیسا دنیا میں دوسرا کوئی نہیں. لیکن ہم اس کو جانتے نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ جو ہم بتا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں یہ چیزیں لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اس کو اندر بنا لینے سے کتنی بڑی کامیابیاں ملنے والی ہیں. صرف یہاں نہیں، دنیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو. میں ڈاکٹر ویوک بندرا کو سن رہا تھا، اس نے کہا اگر میرا بیٹا پیدا ہو میں ڈائریکٹ سیلنگ سسٹم میں بھیجوں پیسہ کمانے کے لیے نہیں، پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے. وہاں بڑی زبردست ہوتی ہے. انسان کے اندر اتنا کچھ بھر دیا جاتا ہے کہ اس کو دنیا میں کبھی بھی کوئی چیز ہرا نہیں سکتی. اس کا جوش، اس کا جنون بڑا ہوتا ہے. اس کو اس سے ملوا دیا جاتا ہے، اس کو کامیابیوں کے اصولوں سے ملا دیا جاتا ہے. اور ہم دیکھ لیں سارے بیٹھے ہیں، ہم کیا چیز ڈھونڈ رہے ہیں؟ کامیابی کیوں نہیں مل رہی؟ کبھی ہم نے نہیں سوچا. اور سب سے بڑا کمال پتہ ہے کیا ہے ہماری ناکامی کا؟ ہمیں یہی نہیں پتا ہمیں چاہیے کیا، ہم نے جانا کیا، ہم نے کرنا کیا. پوری ریسرچ سے ثابت ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے 97% لوگ نہیں جانتے کہ ان کو چاہیے کیا، وہ کرنا کیا چاہتے ہیں، انہوں نے حاصل کیا کرنا ہے، صرف کر رہے ہیں. تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں دنیا میں سب سے پہلی چیز جو اس لفظ کو ہوا دیتی ہے، جیسے گانا پڑا ہو اس کو ہوا دیں گے، اور وہ ہے خواہش. کتنے لوگ خواہش رکھتے ہیں؟ کتنے لوگ خواہش رکھتے ہیں؟ سب رکھتے ہیں. ہاتھ تو کوئی نہیں کھا رہا، بول بھی کوئی نہیں رہا، سارے چپ ہو گئے. خواہش سارے رکھتے ہیں. خواہش کا مطلب جانتے ہیں، اور خواہش پوری کیوں نہیں ہوتی یہ بھی جانتے ہیں. کتنے لوگوں کی خواہشات ہیں جو پوری ہو جاتی ہیں، کتنے لوگوں کی خواہشات ہیں جو پوری نہیں ہوتی؟ جی کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں بھیا. لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں سے جب تک بات چیت نہیں کریں گے نا، ٹریڈنگ نہیں کریں گے. کیسی کوئی چیز پوری نہ ہو؟ ہماری اپنی غلطی. اگر غلطی مانتے ہیں تو کیا جانتے بھی ہیں؟ کمال اس بات میں اگر مان لیا تو کوئی بات نہیں، آپ نے خود کو کمزور کر ڈالا. جان لیا تو ڈبل طاقتور کر ڈالا. ہم مان رہے جان نہیں رہے، ہم اس اپنی کمزوری کو ہے نا، ورنہ ہر خواہش پوری ہو. وہ کیا غزل ہے نہیں اپنی صاحبہ کی، اے جذبہ دل اگر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے 2 گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے. مجھے بڑی زبردست لگتی ہے جب میں سنتا ہوں، اور واقعی یہ بات بالکل کلیئر لگتی ہے جو یہ ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں. جس انسان میں خواہش نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے.
وہ مردہ ہے. لیکن خواہش کے بعد ایک چیز بنتی ہے, آرزو. جب ہم اس خواہش کے اوپر کام شروع کرتے ہیں اور وہ پوری نہیں ہوتی تو وہ ہلکے 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 آرزو کی صورت اختیار کرتی ہے, اور وہ آرزو پوری نہیں ہوتی. ہم اس کو اگر چھوڑے نہ, پرسسٹنس پہ رہیں, تو وہ تمنا کی صورت اختیار کر دیتی ہے, اور وہ تمنا پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ آخری تمنا کی صورت اختیار کر جاتی ہے. اور جو آخری تمنا کی صورت اختیار کر جائے وہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ پوری نہ ہو. یہ بات سمجھ لیجیے گا, یہ چھوٹا سا ایک فارمولا ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں. میں نے آج تک کبھی ایسا نہیں سوچا, نہ دیکھا اپنی زندگی میں کہ میں نے کوئی خواہش کی ہو اور اللہ پاک نے وہ پوری نہ کی, کیونکہ میں اس کے پیچھے پڑ گیا. یہ جو لفظ ہے پرسسٹنس, یہی اصل کمال ہے. میں نے آپ سے کہا کہ جب تک ہم اپنی آخری آرزو نہ بنا لیں تب تک کام نہیں کر سکتا. ہم خواہش تو سارے رکھتے ہیں, ڈائمنڈ بن جائیں گے, ہم 1 کروڑ کما لیں گے, لیکن کتنے لوگ کما پاتے ہیں؟ صرف وہ اس جگہ پہ غلطی کرتے ہیں. ان کی خواہش صرف ایسا خواہش ہی رہتی ہے, جس کو انگریز کہہ رہا ہے برننگ ڈیزائر. ایک تو ڈیزائر ہے, اس کے بعد برننگ ڈیزائر نہیں تھی, اس لیے نہیں ہو سکتا. خواہش اور ارادہ یہ دونوں ایک ساتھ پلتے ہیں. جیسے خواہش آتی ہے ساتھ ہی ارادہ بھی ہو جاتا ہے. اگر خواہش نہ ہو تو ارادہ نہیں ہوتا. جب یہ جوڑی کمپلیٹ ہوتی ہے تب جا کے پیدا ہوتا ہے پرسسٹنس. اگر یہ جوڑی پوری کمپلیٹ نہ ہو تو نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اگر آپ کا سینئر چاہتا ہے کہ آپ ڈائمنڈ بنے تو کیا بن جائیں گے؟ اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ ڈائمنڈ بنے تو پھر کیا ہوگا؟ بن ہی جائیں گے, لازم بنے. فرق سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو آپ کی خواہش چاہیے, پھر بات بنے گی. اور پھر یہ آپ خود دیکھیں گے, یہ جس طرح معجزے کہتے ہیں نا, اس لفظ کے ساتھ کہتے ہیں استقامت ہے تو کرامت ہے. اگر آپ جا کے دیکھ لیں, اس لفظ کے ساتھ کرامت لکھ دیا گیا ہے. جس بندے نے استقامت پکڑی ہے اس نے کرامت دیکھی ہے. پوری دنیا میں کسی بھی لفظ کے ساتھ یہ چیز نہیں لگی ہوئی. جیسے اس پانی کے قطرے نے گرنا شروع کیا, استقامت پکڑی, اس نے پہاڑ چیر دیا. اس آدمی نے دوبارہ جا کے علم کو سیکھنا شروع کیا اور سب سے بڑا عالم بن گیا. اگر آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے تو پھر ہے بات. اور پتہ ہے کیا ہوگا؟ خواہش جو ہے, جو آپ کی خواہش ہے, جو آخری تمنا بن چکی, آخری آرزو بن چکی, اس کے بعد آپ کی کوئی اور آرزو ہی نہیں ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ آپ کی مدد کرنے کے لیے آ جائیں گے. پھر ساری کائنات آپ کی مدد کرنے کو آ جائے گی. اور ہم نے کئی بار ایسا دیکھا. یہ کرامت جو ہے نا, یہ ہم نے تب جا کے دیکھی. شیری فرحات کا قصہ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ کتنے لوگ جانتے ہیں کیا کیا تھا سر فرحات نے؟ سر فرحات نے پہاڑ کھود کے اس سے دودھ کی نہر بہا دی تھی. شیری کے لیے. کس کے لیے نہیں, دیکھیں آپ ایک کمال کے دیکھیں نا. اس کو کہا گیا اگر تمہیں یہ چاہیے تو تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا. ان کو لگتا تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, کہ ایک پہاڑ سامنے پڑا ہوا ہے, اس میں سے دودھ کہاں سے آئے گا, کیا دودھ کی نہر نکال دے, ہے نا. لیکن اس کے اوپر سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ خواہش, اور وہ آخری خواہش. اس کے علاوہ دنیا میں اس کو کچھ چاہیے ہی نہیں تھا. میں نے کہا آپ کو کہ کرامت ہونے جانے والی ہے, لیکن اس کرامت کے لیے ہم بھی کر سکتے ہیں, کوئی بھی کر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے پوری تیاری ہے. ہم اس چیز کو جانتے ہیں تو پھر کر سکتے ہیں. کرامت کوئی نہیں کر سکتا. جب اس کو یہ بات کہی گئی, اس کے لفظوں میں ذرا سا بھی چون چڑھا نہیں تھا کہ کیا کام دے رہے ہو, اس پہاڑ سے نکلے گا, کیسے نکلے گا, کبھی نکلا ہے, کہیں سے آ رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے. ایک لفظ بھی نہیں تھا, ایک لفظ بھی نہیں تھا. اور وہ گیا, اس نے پھاوڑے مارے اور پانچ دودھ آ گیا, اور مثال بن گئی پوری دنیا کے لیے, رہتی دنیا تک کے لیے اس کے لیے مثال بن گئی. جیسے میں نے اس کا ذکر چھوڑ دیا ہے نا. جی جی. اگر خواہش نہ ہوتی اور آخری تک نہ پہنچتی ہو تو کیا
ये हो सकता था? नामुमकिन। बस ये समझ, आपकी कामयाबी सिर्फ आपसे इतना ही दूर है। हम जो अभी तक इधर उधर घूम रहे हैं, हम कामयाब नहीं हुए, सिर्फ हमारे पास इसी चीज की कमी है कि हम मुस्तकिल मिजाज नहीं, किसी भी एक जगह पे टिक के। अगर हम पहली ये चीज पैदा कर लें, उसने कहा सारी चीजें जितनी मैंने कहा 13 कैफियत हैं, 13 कैफियत में ये कैफियत जो है वो शहंशाह है, जो आपको हर तरफ चीजों को पैदा करने की तरफ ले आती है। जिसमें मैंने कहा ख्वाहिश होगी तो ये खुद ब खुद घुटने लगेगी। एक बार हारेंगे, हार गए, घर चले गए, किसी ने हम पे हंसा, क्या कर रहा है तो बेकार काम है, ठीक से ऐसा है वैसा है, अगर आप घर चले गए तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, खत्म, आप सब बंद करके चले गए, है ना। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार थोड़ी सी कामयाबियां मिली तो फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। यहां तक समझ में आ गया रेजिस्टेंस क्या चीज है। अब दो बातें हैं, अब खुद इसको कैसे बढ़ाया जाए और इसको क्या चीजें हैं जो खत्म कर देती हैं। मैंने एक बात कही थी, हमारे हालात, हमारे दरमियान के लोग जिनमें हम बैठते हैं, हज़रत अली इस्लाम फरमाते हैं जैसा होना है वैसे लोगों में बैठना शुरू कर दो, तुम वैसे हो जाओगे। नहीं, हमने कई बार ये मिसालें सुनी है कि शाहीन का जो बच्चा था वो मुर्गी के नीचे निकाला गया, उसमें शाहीन जैसी कोई सलाहियत नहीं थी। शेर का बच्चा बकरियों के साथ पाला गया, उसमें शेरों वाली कोई सलाहियत नहीं थी। पढ़िए नहीं पढ़ी कहानियां, वो ऐसी हैं। तुम जिसकी साथ होगे तुम वैसे ही होना शुरू हो जाओगे। ये 100% बात, ये हज़रत अली सब। अगर कहें तो मैं किस्सा सुना दूं। एक आदमी देख रहा था, एक बच्चा अपनी माँ से खेल रहा था, खेलते खेलते बच्चे ने आगे भागना शुरू किया, माँ ने उसके पीछे भागना शुरू किया। थोड़ा ही दूर था एक कुआं, इसकी दीवार नहीं थी, और माँ उसके पीछे भाग रही थी और बच्चा आगे भाग रहा था, और थोड़े ही लम्हे में ऐसा लगता था कि वो बच्चा कुएं में गिर जाएगा। अब माँ ने इस डर के मारे एकदम बैठ गई कि ये क्या, आगे तो कुआं बिल्कुल खुला हुआ है, बच्चा अंदर गिर जाएगा, तो भागा जा रहा है मस्ती मस्ती में, माँ पीछे भाग रही है। तो जैसी माँ बैठी, बच्चा भी बैठ गया, माँ को थोड़ी तसल्ली आ गई। माँ जैसी उठ के खड़ी हुई, बच्चा भी उठ के खड़ा हुआ, माँ मुझे पकड़ेगी फिर भागूंगा। अब माँ परेशान, जैसी कदम आगे रखने लगे वो भी ऐसे ही करे, वो वापस बैठ जाती। एक बंदा ये देख रहा था, और ये देखते देखते उसने माँ छोड़ा और हज़रत अली संग भाग गया। उन्होंने कहा जनाब वाला ऐसा सा किस्सा है, क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं करना। कितनी उम्र है बच्चे की? उन्होंने कहा 4-5 साल। उन्होंने कहा बस इतना बड़ा बच्चा रह जाके वहाँ छोड़ना और कुछ नहीं करना। और वही किया, वहां वो बच्चा लेके वहां चले गए। उस बच्चे ने उस बच्चे को देखा, उस बच्चे की तरफ आ गया, तो कहा जैसे होना चाहते हो वैसा लोगों में बैठो। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह के चाहते हो अपना आप। सही। अब 7 ऐसे पॉइंट हैं जो आपको आगे नहीं जाने देंगे। पहला, जो अभी मैंने बात की डिजायर की, सिर्फ ख्वाहिश का होना कभी भी आपको आगे नहीं जाने देगा। उस ख्वाहिश को आखिरी तमन्ना, आखिरी आरज़ू पे ले जाइए, उसके बाद आपको कुछ नहीं चाहिए। मैंने जब भी ख्वाहिश की ऐसी ही की, मैंने इसके अलावा ख्वाहिश नहीं की, और मैंने टाइम फिक्स कर दिया, गोल फिक्स कर दिया। और अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं है जो डीएक्सन के अंदर भी हो और मैंने अचीव ना की हो। कोई ऐसी चीज नहीं। 4 बार मलेशिया ट्रिप में कर चुका हूं। कोई भी किसी के मुंह से कोई लफ्ज निकला है और उसने कहा नासिर करेगा, 1 दिन का टाइम हो, 1 घंटे का टाइम हो, महीने का टाइम हो, मैंने किया है, कोई नहीं कह सकता फ्लोर पे कि जो उसने कहा और मैंने नहीं किया, अगर मैंने वो अपने सर पे ले लिया। अगर इसको समझेंगे तो, अगर आपकी ख्वाहिश आखिरी है, उसके बाद स्पेशल नॉलेज। अगर आपने स्पेशल नॉलेज जमा नहीं की, आप लकीर के फकीर बन गए, तो आप कभी भी आगे नहीं जा सकते। कि आप जिस फील्ड में आए हैं, आपको उस फील्ड की पूरी नॉलेज होनी चाहिए।
یہ بات سمجھ لیجیے پوری نالج کہ اس سے آپ ایک لائے عمل بنا سکیں گے. لائے عمل جو ہے وہ ارادے کو مضبوط کرتا ہے کہ آپ کے پاس آپ کی پلاننگ, جس طرح ابھی میں آگے جب آپ اس کو بتاؤں گا کہ آپ اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں, اس میں یہ چیزیں آئیں گی. اگلی چیز ہے پوسٹ پون کرنے والے لوگ, آج کا کام کل پہ ڈالنے والے لوگ اس کیفیت کو ختم کر دیتے ہیں. چل کوئی بات نہیں, کل کر لیں گے, کچھ نہیں ہوا. جو یہ سوچتے ہیں وہ کبھی بھی آگے نہیں جا سکتے, اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے. لیکن یہ اس کیفیت کو مار دیتا ہے, اور یہ کیفیت زندگی بھر کے لیے ختم ہو جاتی ہے. ہمارا صرف وہ کام ختم نہیں ہوتا, یاد رکھیے گا, ہمیں یہ عادت پڑ جاتی ہے, ہمارے اندر بھی یہ آ جاتی ہے کہ کوئی بھی چیز کو ہم کہتے ہیں بعد میں کریں گے, اور بڑا آسان ہو جاتا ہے یہ بات. اس لیے کہتے ہیں کامیاب لوگوں کے پاس یہ لفظ نہیں ہوتا پوسٹ پون. کسی بھی چیز کو نہیں کرنا, کرنا ہے تو اسی وقت کرنا ہے, پھر کچھ بھی ہو جائے. اگلی جو چیز ہے بلیم. جانتے ہیں بلیم کیا چیز ہوتی ہے؟ جی بلیم کتنی خطرناک چیز ہے جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ کوئی لکھنے والا لکھتا ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے اتنی کتابیں لکھی گئیں کہ ایک ٹیٹانک جہاز پہ رکھ دی جائے تو وہ ڈوب جائے. کتنی کتابیں لکھی گئیں کامیاب ہونے کے لیے تو وہ ڈوب جائے, اور ناکام ہونے کے لیے صرف ایک لفظ, اور وہ یہ رہا. حالات اچھے نہیں تھے, آج بارش ہو گئی اس لیے میں آیا نہیں, آج میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے میں آیا نہیں, آج یوں ہوا تھا اس لیے یہ ہوا نہیں, آج مجھے اس نے یوں کہہ دیا تھا اس لیے میں یہ نہیں کروں گا, یہ لوگ یوں کرتے ہیں اس لیے میں یوں نہیں کروں گا. یہ سب سے خطرناک چیز ہے جو اس چیز کو مار دیتی ہے. اگر یہ چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں, آپ کو بتانے کا مطلب یہ ہے اگر یہ باتیں آپ کے اندر موجود ہیں, آپ کبھی بھی اس کیفیت کو پا نہیں سکتے جو جادوئی کیفیت ہے, آپ کبھی نہیں پا سکتے. اور یہی وجہ کہ ہم زندگی بھر فیل رہتے ہیں. اور یہ پہلا اسٹیپ ہے آپ کے اس کامیابی کے لیے. زندگی میں کسی بھی فیلڈ میں جائیں گے یہ پہلا اسٹیپ ہے. بے شک پڑھنے چلے جائیں, بے شک پڑھنے چلے جائیں, بے شک ایک ریڈی لگا لیں, بے شک ایک بڑا بزنس کر لیں, لیکن اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں. اگر آپ ٹھیلا لگا رہے ہو کہ آج نہیں کل لگا دیں گے, آپ جاب پہ جا رہے ہو کہتے ہیں آج نہیں کل چلے جائیں گے, اور آپ یہ کہیں کہ نہیں یار آج سر نکال کے بعد سوچیں کہ آج موسم اچھا نہیں ہے تو مجھے نہیں جانا. یہ لکھا ہوا ہے کیا آپ کس پہ دے رہے ہیں سبجیکٹ, کس چیز پہ دے رہے ہیں؟ پرسسٹنس پہ. ابھی جس چیز پہ دے رہے ہیں جی کس چیز پہ دے رہے ہیں؟ پرسسٹنس کیا, میں سمجھا نہیں آپ کی بات. آپ نے کہا نا کہ کسی پہ انگلی اٹھانا, ایسے ہی ہے نا؟ ہاں, کسی پہ انگلی اٹھانا نہیں, کوئی بھی نہیں ہے ہمارے سامنے. ہم دھوپ نکلی ہوئی ہے, گرمی ہو رہی ہے, سردی ہو رہی ہے, کہ یہ کسی نہیں ہے. یہ تو میں آپ کو آپ کی کتاب جی میں سمجھا نہیں. الفاظ میں سمجھے نا, ہاں الفاظ آپ کہہ رہے ہیں اس کے معنی پتہ ہے نا آپ کو, آپ کو پتہ ہے جی پرسسٹنس. تو اس سے مجھے بھی پتہ ہے. آپ لیکچر دے دیں میرے خیال, آپ آ جائیں سر, میڈم لیکچر دے دیں گی. پلیز آپ ڈسٹرب نہیں کریں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو باہر جا کے بیٹھیں. نہیں پلیز ایسا بری بات نہیں. دیکھیں کوئی اگر غلط بات ہو رہی تو بتا دیں مجھے. میں نے تو یہی پڑھا ہے پرسسٹنس کے بارے میں کہ مستقل مزاجی ہے. مستقل مزاجی کو بنانے کے لیے چیزیں ساری ہوتی ہیں. اگر کہیں تو میں آپ کو کتاب بھی دے دیتا ہوں, آپ اس میں آرام سے بیٹھ کے پڑھ لیجیے, اس کو آرام سے بیٹھ کے پڑھ لیجیے. جی نہیں بیٹھیں, کوئی بات نہیں. کیوں, آپ ہمارے لیے محترم ہیں, آپ میرے لیے محترم ہیں, کوئی ایسی آپ کی بات رائے سنا کیجیے. جی جی سر آدم نے ارے نہیں, 100 میں سر بیٹھے, کس نے کہا آپ سے کیوں شرمندہ کر رہی ہیں؟ کوئی ایسی بات نہیں, آپ کا حق ہے. اگر دیکھیں آپ کا حق ہے کہ آپ جو چیز مجھے اچھا لگتا ہے کہ ہم یہاں سوال جواب کر سکیں. جی
ہم بات پوچھ سکیں. مجھے بالکل برا نہیں لگتا. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مجھ سے باتیں کریں اور ہم اس چیز کو آگے بڑھائیں. جی مجھے پتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ سب صحیح ہے. جی. میں نے ایک بار نہیں 100 بار اس کو پڑھا جی. اور میں پورے مہینے اس کی تیاری کر کے آیا ہوں. جی. تو جو میں نے آپ کو بتانا ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ میرے لیے محترم ہے, جو سوال کرنا چاہیں, جو بات سمجھنا چاہیں, سمجھانا چاہیں, مجھے بالکل اچھا لگتا ہے. سوال کرنے کا مطلب یہ کہ میں خود سیکھنے آیا ہوں, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے اس بات سے, اس لیے مجھے یہاں کھڑے ہوئے باتوں سے کوئی برا نہیں لگتا. پلیز کوئی بات نہیں, جو سوال دل میں ہے کر لیجیے گا, آگے کی کر لیجیے گا, صحیح ہے. اس کے بعد ہے جناب والا وش. وہ تو بتا دیا آپ نے, خواہش تو بتا دی آپ نے. سر خواہش الگ چیز ہے. اچھا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, دیکھیں ان کو ہم محسوس نہیں کر رہے, لیکن یہ ہماری اس قابلیت کو کھا رہی ہیں جس سے ہم معجزے کر سکتے ہیں. جو میں نے آپ سے کہا کرامت کر سکتے ہیں, یہ کھا رہی ہے ان چیزوں کو. میں نے اسی لیے آپ سے کہا کہ ہم جو آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ ہے اس میں یہ لفظ بہت ضروری ہے کہ یہ لفظ اگر آپ کے پاس ہے, اللہ نے آپ کے اندر یہ کیفیات رکھی ہیں, تو اس کو مرنے مت دیجیے, اس کو زندہ رکھیے. اس کو زندہ رکھنے سے آپ بہت سارے جو ہے کرامتیں کریں گے, اور اگر اس کو آپ نے مار دیا تو پھر نہیں ہوگا. مرتی ان چیزوں سے. کلیئر؟ یہاں تک اگر کوئی بھی دل میں بات آ رہی ہے تو کر لیں, تھوڑی دیر روک لیتے ہیں. ہے کوئی سوال دیں, کوئی چیز بات آ رہی ہے؟ اب وہ کون سی چیزیں جو اس کو بڑھاتی ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بالکل عروج پہ چلی جائے اور ہم کامیابیاں بڑے آرام سے لے سکیں, دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا, جب ہم کئی جگہ پہ میں فیس بک پہ سنتا ہوں, پڑھتا ہوں, تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ اللہ پاک بنانے سے پہلے توڑتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ بنانے سے پہلے توڑتے کیوں ہیں؟ آپ کی جو خاصیتیں ہیں ان کو ڈیولپ کیا جائے. اسی لیے آپ کو جو ہے ایک ناکامی ملتی ہے کہ آپ رک جائیں اور اپنے آپ کو دیکھ لیں. لاسٹ ٹائم جو میں نے کہا تھا, کیا کمی رہ گئی دیکھو اور سدھار کرو, چھوڑ کے مت بھاگو. تم کر سکتے ہو, کوئی بھی ایسا کام نہیں جو تم نہیں کر سکتے, لیکن اگر چھوڑ دیتے ہو ناکامی کے ڈر سے تو پھر نہیں ہو سکتا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ جو اس میں سب سے پہلی چیز ہے ڈٹرمنیشن, اگر یہ تمہارے اندر آ جاتی ہے تو پھر تو بہترین ہے. یہ پہلا وہ چیز ہے جو اس کو, اور جو بنا ہوا ہے اندر, اس کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے بڑی زبردست کام کرتی ہے. آپ کو خود آپ کے اوپر رشک ہونا شروع ہو جائے گا. اس کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ عزم یا ارادہ. اگر اس کو بنانا آپ کو آ جائے, آپ ارادہ کر لیں اور ارادہ پھٹ نہیں سکے. سمجھتے ہیں ارادے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پختہ ارادہ. کیسا کیسا ارادہ؟ پختہ ارادہ کیسا؟ کوئی ایک ایسی مثال ہے جس سے آپ ساری بات کو سمجھ جائیں. ہے کوئی ایسی بات؟ اس کو پرائرٹی 1 پہ لانا. حضرت علی رضا فرماتے ہیں, میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہوا اس کا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ بتا سکیں گے تھوڑا سا؟ جی جی دیکھیں, یہ بات تو بالکل اللہ سے تو ہٹ گئی. میرا رب جو چاہے گا نہیں. آپ نے اس بات کو بتانے کا مطلب تھا کہ ارادہ کون کر رہا ہے.
حضرت علی رضی اللہ عنہ کوئی عام انسان نہیں. اور کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ارادہ ٹوٹ جائے؟ میں تو نہیں مانتا. کوئی دنیا میں مائیکل لال پیدا نہیں ہوا جو اس ارادے کو آگے پیچھے کر دے, ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ واقعی کوئی اللہ کی ذات ہے. اتنا پکا ارادہ تھا. اگر اس ارادے کی مضبوطی کو سمجھنا چاہیں تو ارادے کی مضبوطی کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے جو میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے کہا کہ ارادے کے ٹوٹنے سے مطلب ہے کہ اللہ ہے. مطلب اتنا پکا ارادہ تھا کہ دنیا میں اور کوئی توڑ ہی نہیں سکتا اگر آپ نے ارادہ کر لیا. ارادہ کرنا ہی اس طرح چاہیے کہ آپ کا ارادہ ہے. پہلے اپنی ہر بات کو سمجھ لیں. اس کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے اگر آپ جا کے دیکھ لیں اس کے بعد ہے پلاننگ, لائے عمل کا بنانا. ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے لائے عمل نہیں بناتے, پلاننگ نہیں کرتے, بیٹھتے سوچتے سمجھتے نہیں ہیں. ہم آ گئے ہیں بس شروع. کوئی بھی کام ہم اس کے لیے کام نہیں کرتے. وہ کہہ رہا ہے اگر آپ نے پڑھنا ہے, آپ نے کھانا ہے, آپ نے کچھ بھی کرنا ہے تو ایک لائے عمل تو بنائیے. تب آپ جا کے اس سے سارے فائدے لے سکیں گے. ایک نظم و ضبط میں آ جائیے. سمجھ آ رہی بات کہ نہیں؟ اس کے بعد اگلی جو چیز ہے وہ کہتا ہے ریجیکشن پھر جیسے مرضی آ جائیں. اس کے بعد ریجیکشن آپ کے پاس جیسے مرضی آئے پھر اس کو قبول نہیں کرنا. وہ اپنے کریں یا غیر کریں. ہم جو فیلڈ ہم نے لی ہے اس میں کتنے لوگ ہیں جو یہ کام کر پاتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو کام نہیں کر پاتے؟ جی سر صرف 2% لوگ ہیں, صرف 2%. اور زیادہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے اپنے ہی ریجیکٹ کر دیتے ہیں. کیا کر رہا ہے, یہ کرنے والا کام ہے کوئی, اس سے یوں ہوگا, یوں بدنامی, یہ فلانا, یوں ڈمکانا, اور ہم اس کے رہ جاتے ہیں. اگر ہم کوئی ایک نئی چیز بتائیں کہ یار ہم دامن فہمی سے علاج کرنا چاہتے ہیں, جو نہیں جانتا وہ کیا کرے گا کہ ہم پاگل ہو گئے, 100 سال کی ریسرچیں پڑھی گئی ہیں اور تم ادھر گھس گئے, ہے نا. لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اس پہ 5000 سال کی ریسرچ پڑھی گئی ہے, جو کام ہوا اس پہ, اس کے جو ریزلٹس آ رہے ہیں. ہم اس کے بارے میں علم نہیں جانتے جو میں نے آپ سے کہا کہ ہم اس کی اسپیشل نالج پہ ہیں ہی نہیں. ہم اس کی اسپیشل نالج پہ ہیں ہی نہیں, اس لیے جواب ہی نہیں ہے, ہمارے پاس معلومات پوری نہیں, تو ہم اس سے بات کیسے کریں گے؟ تو ریجیکشن جو ہے اس کو کسی صورت کی نہ مانیے گا. اگر آپ کے پاس پہلی چیز آ گئی ہے, ارادہ کر لیا ہے, پلاننگ اس کے بیٹھ کے آپ نے ساری چیزوں کو سمجھ لیا ہے, آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہو جائے گا, اپنے شعور سے لاشعور کو دے دیجیے کہ یہ ہو جائے گا, 100% ہو جائے گا. اگر آپ کے پاس یہ ساری باتیں آ رہی ہیں, پرسسٹنس آپ کے اندر پیدا ہو گئی ہے, تو پھر رک نہیں سکتی آپ کی کامیابی. آخری چیز ہے, جو لوگ اس کو ہوا دیتے ہیں, جو اس کو اور بناتے ہیں, مطلب آپ کے دوست, آپ کے ہم خیال لوگ, جب آپ کہتے ہیں کہ ویری گڈ جی میں جو ہے وہ ڈاکٹر بننے جا رہا ہوں, کہتا ہے شاباش ویری گڈ یار, تو کیسا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے, برا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں یار میں ڈی ایکشن کر رہا ہوں, انشاءاللہ میں یوں کر لوں گا 6 مہینے سال کے اندر, اور آپ کو آپ کا ساتھ والا رشتہ داری کہتا ہے ویری گڈ یار ہو جائے گا, کیسا لگتا ہے؟ اچھا لگے. تو کہتا ہے ہم خیال لوگ آپ کے پنکھوں کو بڑھاتے ہیں, آپ کو کبوں میں بیٹھ کے پتا لگتا ہے شاہین کو کہ وہ شاہین ہے. کبھی بھی کسی چیز کو ایسے استعمال مت کیجئے کہ وقتی طور پہ, جس طرح یہ چیزیں بن رہی ہیں, جو میں نے ابھی آپ سے کہا, جو چیزیں بن رہی ہیں یہ ہمیشہ کے لیے بنے گی. اگر یہ کیفیت آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو یہ زندگی بھر پڑی رہے گی, زندگی پڑی رہے گی. اور وہ کہنے والا اس طرح کہتا ہے کہ اگر آپ کی کہانی سنیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا ہم ہر چیز کو ایسے استعمال کر رہے ہیں اور ایسے ہی ضائع کر رہے ہیں. مرغیاں آپس میں بات کر رہی تھی, مرغیوں نے آپس میں بات کی. یہ شاہین کی بات ہوتی ہے کہ وہ پرندوں میں شہنشاہ ہے, اس کے بھی پر ہیں, ہمارے بھی پر ہیں. وہ اڑتا ہے, ہم کیوں نہیں اڑتے, ہمیں بھی اڑنا چاہیے. اور مرغیوں نے جو ہے نا ساری آپس میں ساری مرغیاں ملائیں اور پورا ایک طریقہ کار بنایا, اور انہوں نے جو ہے وہ اس کو بات چیت کی اور کہا ہم کل سے اڑیں گے. اور اس کے لیے انہوں نے ایک اونچی پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھنا شروع کیا
اور روز اس سے کود جاتی تھی مرغیاں. ایک دن جو ہے وہ 10 قدم, ایک دن 20 قدم, پھر 1 کلومیٹر, پھر 2 کلومیٹر, ایسے کرتے 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 انہوں نے پورے گاؤں کے چکر لگانے شروع کر دیے اڑ کے. اور بڑا خوش ہوئی ساری جب آخری دن اتری, اور اترنے کے بعد انہوں نے آپس میں بات کی, دیکھا شاید اڑتا ہے, ہم بھی اڑ سکتے ہیں. ہم نے ثابت کر دیا, پورے گاؤں نے دیکھا کہ مرغیاں اڑ سکتی ہیں. انہوں نے کہا ہاں بالکل. تو بولا ہاں دیکھو بہنوں ہم نے ثابت کیا. انہوں نے کہا ہاں ہم نے ثابت کیا, بالکل سب دیکھ رہے تھے ہمیں, سب تالیاں بجا رہے تھے, مرغیاں پورے وال میں اڑ رہی ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے چلو ہم نے کر دیا, اب گھر چلتے ہیں. جب یہ بات ہوئی تو مرغیاں پہاڑ سے نیچے اترنے لگی. جی اڑ کے نیچے آ گئی. سر اس کی فطرت نہیں تھی نا, اس کی فطرت میں اس نے ڈھالا نہیں. جو میں نے ابھی آپ سے کہا, جو میں نے آپ کو بتا دیا وہ آپ سن کے چلے جائیں گے. اگر وہ سمجھ کے اپنے اندر ڈال لیں گے تو آپ کے اندر وہ چیز پڑی ہوئی ہے وہ اٹھ کے آ جائے گی. میں نے بہت سارے لوگوں کو اسی بات سے دیکھا. ہم کامیاب کیوں نہیں ہو رہے؟ ہم ان مرغیوں کی طرح ہم اڑنا سیکھ لیتے ہیں لیکن اس کو اپنے اندر نہیں ڈھالتے. ان کیفیات کو جو آپ کے اندر پڑی ہے اس کو ایسے نہیں لگاتے کہ ہر جگہ پہ وہ آٹو بلٹن ہو جائے. اس جگہ پر جب آئے اور آپ کو سنبھال لے گا, ہم اس کو بار 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 بار, جیسے میں نے لاسٹ ٹریننگ دی تھی کہ سب سے پہلے آتا ہے آپ کے پاس علم. علم کو ہم علم کی طرح ہی چھوڑ دیتے ہیں, ہم اس کو اسکل نہیں بناتے. جب اسکلز 1-2 بار چلتا ہے تو ہمیں پہلے سے دوسرے سے بہتر نظر آتے ہیں. میں نے کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں جو آتے ہیں اپنے لوگوں کو سمجھانا شروع کرتے ہیں, لیکن جو 10 دن پہلے آئے تھے وہ 10 دن بعد کا اگر ان کا گراف اٹھائیں تو پہلے سے بہتر بول رہے ہوتے ہیں, پہلے سے بہتر سمجھا رہے ہوتے ہیں. 1 مہینے بعد وہ بہترین سمجھا رہے ہوتے ہیں. اب جب یہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کرتے کرتے ایبلٹی میں شفٹ ہو جاتا ہے اور وہ فطرت بن جاتی ہے. وہ فطرت بن جاتی ہے کہ وہ اب آٹو پہ آپ سے نکلے گا. لیکن اگر آپ نے رٹا مارا ہوا ہے تو پھر وہ لفظ ہی نکلیں گے, سامنے والے کے مطابق نہیں نکلیں گے. ہمارے لفظ سامنے والے کے مطابق آنے چاہیے. تو یہ مطلب آپ کی ایبلٹی کی ہوگی, یہ خود بخود آٹو پہ آ جائے گی. صرف اگر آپ نے یہ سب سن لیا ہے کہ بھائی یہ کیفیت ہے جس کو ہم کہتے ہیں مستقل مزاجی, اور مستقل مزاجی سے اگر ہم نے کمال لینا ہے اپنے اندر اور اپنی زندگی میں چیزوں کو بدل دینا ہے تو پھر آپ خود دیکھ سکتے ہیں. کئی لوگوں نے پانی سے اپنا علاج کیا, کئی لوگوں نے اپنا واک سے علاج کیا, کئی لوگوں نے اپنا دودھ سے علاج کیا, صرف اس کو ایک مستقل مزاجی بنا کے کہ بھائی یہ ہے, یہ کرامت کرے گی, یہ کرامت کرے گی. کلیئر ہے؟ کچھ سمجھ میں آیا کہ نہیں سمجھ میں آیا؟ ہاں, کوئی اگر چیز دماغ میں رہ گئی ہے تو پوچھ سکتے ہیں. کوئی بات ایسی جو کلیئر نہ ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں. 2-4 منٹ اس پہ لے لیں. جی کیا اس کیفیت کو سمجھ پائے ہیں؟ اگر سمجھ پائے ہیں تو آج بنا بھی پائے ہیں کہ آپ کے اندر یہ ہونی چاہیے اور یہ آٹو کام کرنا چاہیے. کیا یہ بنا پائے ہیں؟ جی سر. جیسے سب دنیا میں بہت ساری بیماریاں, شوگر, بلڈ پریشر, ہارٹ ڈیزیز, جی مگر ان سب سے جو بڑی بیماری ہے وہ ہے خود کو نہ پہچاننا. بالکل ایسے ہی, اپنی قدر و قیمت کو نہ پہچاننا. بالکل ایسے. جیسے ولیم شیکسپیئر نے کہا تھا کہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا بن سکتے ہیں. جیسا آپ نے اپنے سیشن کے شروع میں کہا تھا کہ اللہ نے ہمیں اشرف بنایا, تو اسی کو وہ آئنسٹائن نے اس کو بیان کیا. اسی جملے کو انہوں نے اپنے انداز میں اس طرح بیان کیا ہے کہ دنیا میں 2 چیزیں ایسی ہیں جس کی وسعت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. پہلی چیز ہے کائنات اور دوسری انسان کی ذہانت. پھر وہ کہتے ہیں کہ لیکن میرا خیال ہے کہ میں کائنات کے لامحدود ہونے کا اندازہ یقین کے ساتھ نہیں کر سکتا. یعنی انسان کائنات سے بھی بڑا, کائنات اس نے تذکیر کرنا, اس نے تو اس کو تذکیر کرنا, اسی لیے تو رب نے بنایا. اگر ہم دیکھیں آپ کا ٹوٹل جو سیشن تھا وہ یہی تھا کہ انسان کے اندر یہ ساری ایبلٹی اللہ نے دی ہے. بالکل جی, اس کو ہمیں پہچاننا ہے, باہر نکالنا ہے. سر یہ جو اسپیشل نالج بار بار آتی ہے نا, جو ہم اکثر سنتے ہیں کہ بھائی جان 3, میں نے ابھی
جو کتاب آپ کو اس میں سے بتا رہا تھا اس میں 3 کیفیات ہیں اور یہ تقریباً کچھ نہیں تو سب سے بڑی کامیابی پہ لکھی گئی کتاب ہے. اس سے بڑی کتاب آج تک لکھی نہیں گئی. نپولین ہل نے لکھی یہ کتاب اور اس ٹائم 2500 سے 5000 لوگ جو اس ٹائم کے کامیاب ترین تھے 20 سال سے 30 سال میں پوری ریسرچ کر کے لکھی گئی. لیکن اس کے بعد ایک اور آیا, اس نے کہا صرف 3 چیزیں ہیں, اگر تم یہ لے لو تو تم کامیاب ترین ہو. پہلی چیز اس نے جو دی اس نے کہا یقین, خود پہ یقین. کیا تیرا خود پہ یقین ہے کہ تو کر جائے گا؟ سیکنڈ اسپیشل نالج. تیسری ریسسٹنس, ہارنے کے بعد بھی ہارنا نہیں ہے جب تک تم جیت نہ جاؤ. بس اس نے 3 باتیں کہی. جو 13 کیفیات ہیں وہ آپ کے اندر ہیں, وہ آپ کو لاجواب کر دیتی ہیں, ایسا بنا دیتی ہیں کہ لوگ دیکھیں تو بولے ویری گڈ, اور آپ کے اندر پڑی ہیں لیکن ہم اس کو اٹھا نہیں رہے. اگر اس کو ہم اٹھا لیں تو ہر آدمی اپنی فیلڈ میں جہاں جہاں ہے وہاں کمالات دکھائے گا کہ یار میں نے یہ نیا چیز سیکھی ہے کہ جاب یوں ہو رہی ہے لیکن میں نے چھوڑ کے جانی نہیں ہے, میں نے کرنی ہے. میرا بزنس نقصان میں جا رہا ہے لیکن میں نے چھوڑ کے جانا نہیں ہے, میں نے اس کو بدل دینا ہے. میں ڈیسن کر رہا ہوں, میں جو سوچ رہا تھا کہ میں 2 مہینے میں ادھر پہنچ جاؤں گا, نہیں پہنچا ہوں لیکن میں اگلے مہینے پہنچ جاؤں گا. مطلب یہ چیزیں آپ کو کبھی مرنے نہیں دیں گی. آپ کی خواہشات, آپ کے جذبات, آپ کی تمام چیزوں کو اٹھا لائیں گے اور آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا. جی جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا, مگر جن کے ساتھ ساتھ سر آپ نے یہ بڑی اچھی باتیں کی. 2 چیزیں ایسی ہیں کہ ان تمام چیزوں کو ڈیمولش کر دیتی ہے. بالکل. وہ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد کے وہ لوگ جو ہم سے یہ کہتے ہیں کہ تو یہ نہیں کر سکتا, یا ایک ہمارے اندر کا ڈر یار یہ ہم سے نہیں ہوگا. ان 2 چیزوں کو ہمیں ختم کرنا ہے. سر یہ چھوٹی چھوٹی بہت ساری 7 چیزیں ہیں, یہ 7 چیزیں ہیں جو آپ کو اپنے اندر سے ختم کرنی ہے. آپ کو ان کی فکر میں ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں, آپ کو ان کی فکر نہیں کرنی, آپ کو تو آگے آگے جانا ہے. جو میں نے آپ سے کہا نا, ایک بات آپ کے 4 باتیں کمپلیٹ ہو جائیں. آپ کی پہلی کہ پہلا آپ کا جو ہے وہ ارادہ ہو جائے, دوسرا آپ کی پلاننگ ہو جائے, پھر آپ کی ریجیکشن آپ کی کچھ بھی نہیں کہتی. لیکن اگر جب آپ جانتے ہی نہیں ہیں کسی چیز کے بارے میں تو پھر کیسے کوئی بات کریں گے, ہے نا؟ اور کسی کے پاس کوئی بات ہے کر لو. جی میرے بڑی کامیابی کے لیے ہمیں چھوٹی کامیابی کو اگنور تو نہیں کر سکتے. جس طرح آپ نے بولا کہ مجھے یہ سکسیس جو ہے نا جی وہ میں پسند نہیں کرتا. جی سر بالکل صحیح. ہم ایسے سیڑھی کا کام تو لے سکتے ہیں. دیکھیں سر, سکسیس جو ہے میں نے کہا وہ اینڈ ہے. میں نے آپ سے یہ کہا کچھ لوگوں کا ڈاکٹر بننا ایک اینڈ ہے نا, اس کے بعد وہ کیا کریں گے؟ وہ مزید علم حاصل نہیں کریں گے, مزید اس پہ کچھ نہیں کریں گے. میں نے ابھی بھی میں کئی ڈاکٹر سے ملتا ہوں, اگر اس نے MBBS 10 سال پہلے کیا ہے تو اب وہ نئی MBBS کی کتابیں نہیں پڑھتا, ہے نا. کوئی انجینئر ایسا ہے تو وہ نئی کتابیں نہیں پڑھتا, اس نے ڈگری لے چکا. میں اس سکسیس کی بات کر رہا تھا, میں اس سکسیس کی بات نہیں کر رہا جو ہم روز چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سیکھتے ہیں, وہ ہمیں ایکسیلنس کی طرف لے کے جاتی ہے نا. بالکل ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں. میں وہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہمیں روک دے, جو ہمیں ختم کر دے, مجھے وہ پسند نہیں ہے. میرے استاد نے مجھے کہا جب میں آیا, اس نے کہا ناصر کچھ بھی نہیں کرنا, روز ایک لفظ سیکھ کے جانا ہے. اگر تم آ رہے ہو تو روز ایک لفظ سیکھ کے جاؤ, نیگیٹو یا پازیٹو, کوئی مشکل نہیں ہے. یہ نہیں کہ تم پازیٹو ہی سیکھو گے, نیگیٹو بھی سیکھو. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی, تو انہوں نے کہا دیکھو کامیاب ہونا ہے تو کامیاب لوگوں میں بیٹھنا ہے, اور کامیاب ترین ہونا ہے تو ناکام لوگوں میں بیٹھنا ہے. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی, تو اس نے کہا کامیاب ہونے کے لیے کامیاب لوگوں میں بیٹھنا ہے کہ کیا وہ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ تمہارے اندر ہیں, تم ایسا کرتے ہو, اگر کرتے ہو تو ویری گڈ, تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور اگر تمہیں کامیاب ترین ہونا ہے تو تمہیں ناکام لوگوں میں بیٹھنا ہے. وہ کیوں؟ کہتا ہے اس لیے کہ وہ جو حرکتیں کر رہے ہیں کیا وہ تم بھی کرتے ہو؟ اگر کرتے ہو تو خدا کا واسطہ نکال کے بعد پھینکو, تم ناکام نہیں ہوگے, ہے نا. تو
ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत अच्छी हैं, जब हम आपस में मिलते हैं तो बड़ा मजा आता है कि हम एक दूसरे से बातें, जैसे मैंने कहा मास्टरमाइंड, हम ख्याल लोग जो आपके पंख को खोलें, आपको इन बिलीव्स को और मजबूत करें कि वाकई ऐसी कोई ताकत है जो हम आपकी तरफ खींच रही है, जो हमें ले जाना चाहती है। अगर इस ताकत को, जो मैंने लफ्ज कहा ना, अगर आप जाके देख लें, अल्लाह पाक ने सबसे ज्यादा जिन लोगों में ये चीज रखी है वो कौन लोग थे? नबी और पैगंबर। नबी और पैगंबरों में सबसे ज्यादा ये बात रखी है। उन्होंने कभी भी किसी भी जगह पे हार नहीं मानी। आप जाके देख लें, जितने जुल्म ज्यादतियां उन्होंने सही, किसी ने भी नहीं सही। लेकिन आज वो कहाँ है? अगर इस काबिलियत को वो ना जानते तो फिर कहाँ जाते? मुस्तकिल मिजाजी, नहीं जी ये दीन फैलेगा, नहीं जी ये होगा, और हर बंदे ने ऐसे ही किया, है ना? हाय हाय, मुझे 10 साल से ऊपर हो गए होंगे आराम से। पूछे और पूछे बेफिक्र होके पूछे, कोई बात नहीं है जी। और किसी के पास कोई बात? आपने बहुत थ्योरेटिकल बात जी, आपने बहुत थ्योरेटिकल बात की। मेरे बच्चे, मैं सिर्फ इस फ्लोर पे सिर्फ एक बात जानता हूँ, मेरा सिर्फ एक गोल है। जब मैं डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में आया था तो मैंने सिर्फ एक बात कही थी, ना मुझे गाड़ी चाहिए, ना मुझे पैसा चाहिए, ना मुझे कुछ और चाहिए। मुझे सिर्फ एक मेरा गोल है कि मैं पूरे पाकिस्तान में ट्रू MLM दूं। मैं वो लोग पैदा करूं जो वाकई जिनके साथ खड़ा होकर दिल करे कि यार मैंने काम करना है। जैसे कहते हैं ना, नमाज पढ़नी चाहिए, नमाज कायम करनी चाहिए, है ना? कहीं नहीं लिखा नमाज पढ़ो, कहाँ नमाज कायम करो, कि तुमसे नजर आए कि तुम नमाजी हो, फिर मजा आए। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम मेरे उस्ताद ने मुझे इस तरह सिखाया, कहता है इन्विटेशन देना नहीं है, दे रहा है तो मांग रहा है, रिफ्लेक्ट करना, तुझसे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तू मांगने नहीं जाएगा किसी सूरत में नहीं। और आप पूरे मार्केटिंग प्लान पूरी दुनिया के उठा के देख लीजिए, उसमें 2 लोग चाहिए, 3 लोग चाहिए, 5 लोग चाहिए, 6 लोग चाहिए, पूरी दुनिया नहीं चाहिए, पूरी दुनिया नहीं चाहिए। वो कह रहा है क्या तू जिस एज के हिस्से में पहुंचा है, तू 6 लोगों को रिफ्लेक्ट नहीं कर सका अपनी जात, तो फिर क्या फायदा तेरा? इसका मतलब क्या हुआ? हमें किस पे काम करना चाहिए? खुद पे। हम कंपनियों पे काम कर रहे हैं, हम चीजों पे काम कर रहे हैं, है ना? सबसे इंपॉर्टेंट ही टॉपिक यही है। अगर हम जो क्लासेस हो रही हैं उसमें हम सिर्फ और सिर्फ जाके पर्सनल डेवलपमेंट पे आ जाए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं, वो हमें हर जगह मिल रही है। हम बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो गए हैं, हम अपने फायदे के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम पर्सनल डेवलपमेंट नहीं बना रहे कि हम किसी को भी जाके ऐसा बना दें, कहीं भी थोड़ा कुछ भी कर जाए कि वेरी गुड यार मजा आ गया, है ना? तो ऐसी चीजें हमने पैदा करनी है। यहाँ तालीम की कोई जरूरत नहीं है। देखें, जब मैं पहली बार डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में गया तो मुझे सबसे जो खूबसूरत बात यहाँ लगी, उन्होंने कहा 4 बातें भैया। पहली बात, इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। सेकंड बात, तालीम नहीं चाहिए। तीसरी बात, तजर्बा नहीं चाहिए। चौथी बात, वक्त भी नहीं चाहिए। और इंटरनेशनली बिजनेस करेगा। क्या दिमाग मानता है इस बात को? नहीं। मैंने कहा ये क्या बात हुई? ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं इंटरनेशनली बिजनेस करूं और इन्वेस्टमेंट नहीं हो। मैं इंटरनेशनल बिजनेस करूं, नॉलेज भी नहीं, मैं इंटरनेशनल बिजनेस करूं, वक्त भी ना हो। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में ये बात साबित की है ना। लेकिन जब तक आप उस जगह पे नहीं जाएंगे, तालीम इस फ्लोर से मिलनी है आपको। इसके मुताबिक जो बातें आज हमने की, हम अपनी, मैंने भी ऐसी जो बातें सुनी थी, तो मैंने बीकॉम किया, मैंने कभी भी अपनी पूरी जिंदगी में ये बातें मैंने किसी स्कूल में, किसी क्लास में नहीं सुनी, ना मुझे किसी टीचर ने बताई कि तेरे अंदर ये रखा हो, ये हो सकता है। और यही वजह है कि हम डिग्री लेके सिर्फ चले जाते हैं और दिमागी तौर पे गुलाम होते हैं और गुलामी शुरू करते हैं। यस सर, ये बात मुझे सिर्फ पता लगी 45 साल की एज में, जब मैं कराची एक्सरे में 12 साल काम कर चुका, 12 साल काम कर चुका, और मेरे मालिक मुझे जाने नहीं देते थे। बस वहां मुझे पता लगा यार अगर अपना काम किया जाए तो क्या तकलीफ होती है। अपना काम करना है कल से। आप यकीन करें, मैंने सिर्फ एक दिन रिजाइन किया। फिल्म गुरु देखी थी मैंने इस दिन, उससे एक दिन पहले, और मैंने 12 साल की जॉब को रिजाइन किया। उसका टाई खोलना और टाई बांधने के दरमियान का सिर्फ टाइम था जिसने मेरी जॉब 12 साल की छुड़ा दी। 4 पोस्टों में इंचार्ज था, वो भी कराची एक्सरे में, जहाँ एक्सरे, MRI, लेबोरेटरी सारा था और सारा मेरे अंडर था। और 4 पोस्टों पे इंचार्ज था। सिर्फ टाई खोलने और बंद करने में सारा काम खत्म हो गया। जब वो टाई बड़ा आ रहा होता है, वो टाई निकाल के बांधना शुरू करता है।
कह रहा जल्दी जल्दी काम में आ रहा है। वो आते ही उसको लेटर देता है, कहता है ले भाई तेरा प्रमोशन हो गया, कह रहा मेरा प्रमोशन हो गया, कहता है वेरी गुड। तो तुम बहुत शरारती हो लेकिन तुम्हारा काम बहुत जबरदस्त है, ये कह के वो चला जाता है। इतने में वो बंदा कहता है कि यार तुम्हें ये पोस्ट बड़ी जल्दी मिल गई। कह रहा तुम्हें कितने मिली? शायद कहता है 13 साल। तो कह रहा मुझे कितने साल मिले? कहता 3 साल। कह रहा यार वाकई ये कहता है बहुत अच्छा हूँ बहुत अच्छा हूँ, तू वाकई अपने काम में बहुत अच्छा है। तो टाइप बनने की जगह खुलनी शुरू हो जाती है। कह रहा बांध अब तो सारी जिंदगी बांधनी पड़ी। कहता नहीं, अब तो जाके मैं वापस अपना काम करूंगा। और इंडिया में सबसे बड़ा सिल्क का टाइकॉन बना, सिर्फ एक लफ्ज से। अगर हमें वो लफ्ज हमें हमसे मिलवा देता है तो और क्या चाहिए? कामयाबियां कोई वो नहीं है छोटी, ये जो हम सोच रहे हैं बहुत छोटा है, हम बहुत बड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं। और जब तक हम अपनी पर्सनल डेवलपमेंट नहीं करेंगे, प्रोफेशनल नहीं पर्सनल, हम हर बंदा अगर अपने आप को जान ले, जैसा मैंने कहा ये चीज आपकी नुकसान करती है और ये चीज आपको फायदा करती है, जो आपको हटने देती नहीं कामयाब हुए बगैर, तो फिर आप खुद देखिएगा जहां आप खड़े होंगे वहां कामयाब होंगे, जिस फील्ड में आप खड़े होंगे कामयाब होंगे, आप हार मानेंगे। सर आपने अपने लेक्चर में एक बात कही थी कि मैं डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में जाऊंगा और पर्सनल डेवलपमेंट ऐसी की बात की थी, आपने किसी चीज का रेफरेंस दिया? डॉक्टर विवेक बिंद्रा, अगर आप जाके देखें इंडिया का बहुत बेहतरीन ट्रेनर है, मोटिवेटर है, कोई आम नहीं है, लेकिन उसने एक बात कही, मैं उसी को ज्यादातर सुनता हूँ। अगर आप जाके उसको सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो ट्रू एमएलएम के ऊपर कितनी बात करता है और ट्रू एमएलएम के लिए कितना काम करता है। मुझे मजा आता है उन लोगों से। मैं चाहता हूँ जैसा मैंने भी आपसे कहा, हम इसको रिफ्लेक्ट कर सकें। एक वक्त आए जब हम किसी को कुछ भी ना कहें और वो आए और जुड़े। आप देखिए इंडिया में जाके इन्होंने ट्रू एमएलएम को शुरू किया है और आज वहां पे जितने बीकॉम किए हुए बच्चे हैं वो इसको कर रहे हैं और इसका ग्राफ बहुत ऊंचा चला गया। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब जाके इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम बहुत पुरुष भी की जा रही है। हम यहाँ डरते हैं दूसरे को बोलते हुए। हमारे पास अभी तक यही है कि यार वो गरीब आदमी है, जरूरतमंद है, हम उसको लाएंगे। छोटी छोटी बातें बहुत सारी, अगर हम उसको लाएंगे तो जब तक हम खुद से नहीं मिलेंगे हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। लोग डरते रहते हैं, तालीम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है। सर आपके उस्ताद का क्या नाम है? हाय हाय, मेरे उस्ताद जो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के थे उनका नाम था मोइनुल हक मलिक साहब, जिन्होंने बकायदा मुझे डांट के मुझे तरीके से समझाया, बताया। पहली बार जब हमारी मुलाकात हुई बड़ी इत्तेफाकत थी, मैं उनको इतना अच्छा जानता नहीं था, लेकिन मैं अपने लोगों को समझा रहा था। मैं पहली बार आया था, मैंने ये कहा कि मैं अपने लोगों को किसी के सामने नहीं बिठाऊंगा, मैं अपने लोगों को समझाऊंगा। और मैंने समझाना शुरू किया। वो सामने आके बाथरूम के पास खड़े होकर सिगरेट पीते थे और मैं सामने बैठ के समझाता था। सारे लोग ले जाके अपने वहां बिठा देते थे और मैं खुद समझाता था। 3-4 दिन उन्होंने देखा, उन्होंने मुझे आवाज मारी हुई, मैंने देखा एक सीनियर को बोला कि इसको बुला के आओ। कह लगे जानते हो ना ये कौन है? मैंने कहा हाँ मैं इनकी ट्रेनिंग में बैठा हूँ। कह रहा फिर टेस्ट में ले रहा। मैं चला गया, उन्होंने मुझे कहा जब तुम बात कर रहे हो तुम्हारी नजर कहाँ है? कहा जब तुम बात कर रहे हो तुम्हारी नजर कहाँ है? मेरी नजर नहीं थी वहां। उन्होंने कहा जो तुम कह रहे हो तुम सच कह रहे हो कि झूठ कह रहे हो? मैंने कहा मैं तो सच कह रहा हूँ। तो कह रहा फिर सच लग क्यों नहीं रहा? ये कहां से देखा उसने मुझे? वो इतनी दूर से वो मुझे देख रहा है। जब तुम सच कह रहे हो तो सच की तरह कहो, और तुम्हारी नजर सामने वाले में क्यों नहीं समझ सकती कि क्या लफ्ज वहां अदा करना है? लफ्ज तुमने जो याद किया है वो अदा नहीं करना है, समझ गए? मैंने कहा जी फिर जाओ। मैं वापस आके बैठ गया। 3 दिन बाद मुझे वहां से इशारा करते हुए मैंने कहा जी शाबाश तू ठीक जा रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार मुझे किसी ने आके मुझे ये बोला कि यार तू ये गलत कर रहा है और ये सही कर रहा है, वरना कोई किसी को नहीं बोलता। मैं उनके साथ साथ रहना शुरू हो गया। हम तनकीद वाले लोगों से भाग जाते हैं, तनकीद हमें बनाती है अगर हम सही मायनों में। जी अच्छा ये बताइए जी, ये MLM सिस्टम या डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम